السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو جناب میں واپس آ گئی آپ کی سرپرائز ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو چلیے اس ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا ونر کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سرپرائز ایپیسوڈ میں بہت سارے دنوں سے نہیں دے رہی تھی، تو ویسے رونق آف دا گروپ تو انایا ہی ہے، تو اس ایپیسوڈ کو بھی ہم انایا کے نام کرتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کیونکہ پہلے بتا رہی ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ تو چڑیلوں بھوتوں والا سسٹم لے کے آ گئے ہو ناول میں، تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے، تو کمزور دل حضرات ناول نہ پڑھیں۔ میں مذاق کر رہی ہوں، سب لوگ بولو کون سا سچی میں کوئی چڑیل میں لے کے آئی ہوں ناول میں، ایسا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ نہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ چڑیل نہیں ہوتی، ہوتی ہے بھائی، ہوتی ہیں چڑیلیں بوتے ہوتے ہیں، اور مجھے اس بات پہ نا بہت یقین ہے، لیکن ہمارے ناول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ ود آؤٹ ویسٹنگ آر ٹائم۔ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تو، کس نمبر 102 تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2، تحریر عریج شاہ۔ میں نے لکھا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگلی جو کچھ ایپیسوڈ ہے نا وہ کافی لانگ جائیں گی، تو مے بی یہ تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ نہ ہو، یہ پارٹس ہوں، تو تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ آنے والے اس سے آگے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو اسپیشل رومانٹک ایپیسوڈ بھی چاہیے، تو ہو سکتا ہے وہ ناول ختم ہونے کے بعد آئے، تو اس لیے نا میں نے لکھا نہیں ہے ساتھ میں، کیونکہ بعد میں کہتے ہیں لکھا تو یہ تھا، کیا یہ ہے، تو وہ والا کام میں نہیں کرنا چاہتی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ زائنہ، تم واپس آ گئی؟ میری ساری پہن کر کس کی اجازت سے گئی تھی تم؟ اپنا شوہر دے دیا، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم میری چیزیں بھی استعمال کرنے لگ گئی ہو؟ وہ واش روم میں آ کر اپنی ساری چینج کرنے لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ شیشے میں وہ اپنے پیچھے کھڑی زینب کو دیکھ کر اس کا سر برے طریقے سے چکرایا تھا اور وہ لمحے میں ہی زمین بوس ہو گئی۔ کیا یار، جب بھی مزہ آنے لگتا ہے یہ آنٹی بے ہوش ہو جاتی ہیں، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ وہ پیر پٹکتے باہر نکلی تھی۔ ہاں، ہو گیا کام۔ ڈینی اچانک سے اس کے سامنے آیا تو اس کی اپنی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ڈرا دیا نا مجھے۔ ابھی مجھے لگا زینب آنٹی سچ مچ میں آ گئی ہیں مجھے ڈرانے کے لیے کہ تم میرا رول کیوں پلے کر رہی ہو؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تو ڈینی نے بلند کہکا لگایا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسے گھر سے لے گیا تھا۔ ارے اسٹوپڈ، پہلے جا کر آنٹی کو واش روم سے ہٹاؤ، بیچاری گری پڑی ہیں، اگر وہیں پڑے پڑے فوت ہو گئی تو؟ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی۔ یار بہت ڈھیٹ عورت ہے، اتنی جلدی نہیں مرنے والی، تم جاؤ گاڑی میں میرا انتظار کرو، میں ان کو بیڈ پر پھینک کر آتا ہوں۔ وہ آنکھ دبا کر کہتا اندر کمرے میں آیا تھا۔ واش روم میں وہ اب تک بے ہوش پڑی تھی، اس کے جسم پر اس کی ماں کی ساری تھی۔ اس نے طرز بری نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ طرز کھانے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لایا تھا اور پھینکنے والے انداز میں اس پر کمبل گراتا دروازہ لاک کر کے لائٹ آف کر چکا تھا، اور اب ان دونوں کا ارادہ کسی لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا۔ بات ہو گئی تمہاری مائرا سے؟ وہ کافی کا کپ لبوں سے لگائے آفس کا چکر کاٹ کر آیا تھا۔ جی جناب، ہو گئی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم فون ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو تاشفین نے اپنا موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اپنی سم کا انتظام تو میں نے کر لیا تھا، بابا سے ان کی لے لی تھی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ تناوش کی سم کا انتظام میں کر نہیں سکا، اور یہاں آتے ہی اس کا واٹس ایپ پتہ نہیں کیوں بند ہو گیا ہے، تو کیا تم مجھے گھر کا نمبر ملا کر دے سکتے ہو؟ مجھے اپنی بیوی سے خیر و خیریت پوچھنی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، انداز کافی رومانٹک تھا۔ وارق نے جلدی سے اس کا فون تھام کر گھر کا نمبر ملانا شروع کیا تھا۔ یہ لیں جناب، آپ بات کر لیں۔
تب تک میں ایک دو ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں، پھر تمہیں ایک راؤنڈ لگواتا ہوں شہر کا۔ او گریٹ یار، گڈ آئیڈیا۔ لیکن بائک ہے کیا تمہارے پاس؟ وہ کیا ہے کہ مجھے گاڑی میں سفر کرنے میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ تمہیں بائک چلانی آتی تو ہے نا؟ وہ اس انداز میں بولا کہ وارق کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سے اچھی چلا سکتا ہوں، میں بائک کا انتظام کرتا ہوں، تم بات کر لو، وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ تاشفین اس کی بات سے بالکل بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے اسے باریک سی آواز بچوں جیسی سنائی دی۔ وعلیکم السلام، گندا والا بھائی بات کر رہا ہوں، اپنی اچھی والی آپی کو بلا کے لاؤ، وہ بزی ہیں۔ انداز بڑا بے ساختہ تھا۔ تاشفین نے گھور کر فون کو دیکھا۔ اس کو کہو کہ اس کے شوہر کا فون ہے، آواز میں رعب تھا۔ ہم کسی کے شوہروں سے کسی کو بات نہیں کرواتے، شام کو گھر آ کر بات کر لیجئے گا۔ وہ فون رکھنے ہی والا تھا کہ تاشفین نے ٹوک دیا۔ مطلب میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں وارق سے کہہ رہا تھا کہ چھوٹو کے لیے آئس کریم پیک کروا دو۔ ارے نہیں نہیں، اچھے والے بھیا، میرے پیارے تاشی بھیا، آپ بھی نا، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ آپ آئس کریم پیک کرواؤ، میں آپ ہی کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ فوراً لالچ میں آ گیا تھا۔ تاشفین کا کہکا بے ساختہ تھا، بہت پہنچی ہوئی چیز تھا یہ بچہ، جبکہ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے اپنے فون میں اس کی آواز سنائی دی تھی۔ السلام علیکم تاشفین، کہاں ہیں آپ؟ آفس گئے ہوئے ہیں کیا؟ وارق بھائی کے پاس؟ آپ نے جانے سے پہلے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم بزی تھی جان، اسی لیے نہیں بتا سکا۔ یہ بتاؤ میری بیبی گرل کیسی ہے؟ اس کو کیا ہونا ہے؟ فل موج مستی میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ آپ بتائیں آفس کیسا لگا؟ ٹھیک ہے، آفس کافی بورنگ جگہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ تم بتاؤ تم کیسی ہو اور میرے دشمن لوگ کیسے ہیں؟ ویسے میں نے رات کو گن لیے تھے، کتنے ہیں؟ وہ بڑی بے باکی سے بولا، جبکہ تناوش جو سب کے بیچ بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، اچانک اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ تاشفین، میں سب فیملی والوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، اس نے بے حد کم آواز میں بتایا تھا۔ ہاں تو بیٹھو نا جان، میں نے کون سا تمہیں منع کیا ہے کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے؟ میں تو بس تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے گنے ہیں، پورے 8 ہیں، اور وہ جو کمر۔ تاشفین، خدا کے لیے میں سب کے بیچ بیٹھی ہوں۔ اس نے اسے بے باک باتیں کرنے سے روکا تھا۔ میں نے سب کو کس کیا تھا، 8 کے 8 کو۔ اتنے پیار سے پیش آیا نا میں اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ مزید پھیلنے لگا۔ تاشفین، اس نے بے بسی سے پکارا، یار ویسے 8 کے 8 پیارے ہیں، لیکن وہ جو گردن کے پیچھے والا ہے نا، وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ تناوش بیبی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے فون کو گھورتے ہوئے دوبارہ نمبر ملانا شروع کر دیا۔ ارے دیکھو تناوش، پھر سے فون بجنے لگا۔ تاشفین ہی ہوگا، اماں نے پیچھے سے کہا تو وہ مجبور ہو کر فون اپنے کان سے دوبارہ لگا چکی تھی۔ سخت زہر لگی ہے مجھے تمہاری یہ حرکت، بیوی، سزا کی حقدار ہو تم۔ کل رات اپنے دشمنوں کے ساتھ میں بہت محبت سے پیش آیا تھا، لیکن آج تم نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، یاد رکھنا۔ وہ بے باکی سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ تناوش کی سچ میں سانسیں سوکھنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی تھی، اسے تیز بخار تھا، جبکہ ڈینی دوسرے کمرے میں اگلے قدم کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا آخری وار کرنے کا۔ اس نے فون اٹھا کر کسی کو کال کی تھی۔ آپ کب تک پہنچ جائیں گے؟ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں راستے میں ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گا، دوسری طرف سے جواب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں بابا کو لینے کے لیے۔ اس نے بس اتنا کہہ کر
فون بند کر دیا تھا۔ آج یہ قصہ تمام ہو جانا تھا، اسے یقین تھا۔ اس نے جو سوچا تھا سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوگا۔ بدرحان کے ساتھ اس نے ڈیل کی تھی۔ یہ ڈیل تقریباً 1 مہینہ پہلے سٹارٹ ہوئی تھی، جب بدرحان نے کہا تھا کہ وہ اس عورت کے منہ سے اس کے جرم کا اقرار کروا سکتا ہے، اور اس نے بدرحان کو اپنی آدھی جائیداد کی آفر کر دی تھی۔ ہاں، اسے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے اپنی ماں کی قاتلہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے، اور اسے یقین تھا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب جلد ہی وہ اپنی ماں کی قاتلہ کو اس کے انجام تک پہنچا دے گا۔ بس آج اس نے جو سوچا تھا سب کچھ ویسا ہو جائے۔ سنیں، میں باہر جا رہا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ جانتا تھا وہ بخار میں تپ رہی ہے، لیکن وہ اپنے دل میں اس کے لیے کسی طرح کی کوئی نرم جذبات رکھتا ہی نہیں تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، اگر تم گھر ٹھیک ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم کل واپس اپنے گھر جائیں گے۔ تب تک کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی طبیعت ٹھیک رکھیں۔ خدا حافظ۔ میری نشا کے ساتھ اگر ڈرائیو نہ ہوتی تو میں رک جاتا آپ کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ نہ آپ کو پہلے کبھی میری ضرورت تھی، نہ آگے کبھی ہوگی۔ خدا حافظ۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ارے مائرہ بیٹا، تم یہاں اوپر کیا کر رہی ہو؟ سب لوگ نیچے ہیں، اتنی خوشی کی بات ہے، تم بھی سب کے ساتھ انجوائے کرو نا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پتہ نہیں کیوں اوپر کی طرف آئے تھے جب اسے اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ نا میرے سامنے نہ آیا کریں، سخت نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا انداز انتہائی بدتمیزانہ تھا۔ بیٹا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، تم مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کرتی ہو؟ لیکن میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ابراہیم صاحب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ بس کر دیجئے یہ ڈرامے بازیاں، کہیں اور جا کر کیجئے۔ میرے باپ کو جان سے مار کر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی غلطی کیا ہے؟ قاتل ہیں آپ میرے باپ کے، اور میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے ہی وارق کو فورس کیا تھا نا کہ ہم یہ گھر نہ چھوڑیں، لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر رہوں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آخر کب تک آپ میرے شوہر کو ایموشنلی بلیک میل کر کر ہمیشہ اپنے ساتھ باندھ کر رکھیں گے؟ کان کھول کر سن لیجئے ابراہیم صاحب، میں بہت جلد آپ کا اصل چہرہ اپنے شوہر کے سامنے لاؤں گی۔ جو آپ نے کیا ہے نا، اس کی سزا میں پوری دنیا کے سامنے آپ کو دلواؤں گی۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ بہت قریب ہیں آپ اپنے انجام سے۔ آپ وہ دن دور نہیں جب آپ پھانسی کے پھندے پر ہوں گے۔ بند کریں یہ ڈرامے بازیاں، کیونکہ آپ سے گھٹیا اور چیپ انسان میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتی کمرے میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ ابراہیم صاحب خاموشی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئے تھے۔ مائرہ انہیں اپنے ہی دوست کا قاتل سمجھتی تھی، یہ بات وہ ہمیشہ سے جانتے تھے، لیکن وہ ان سے اتنی نفرت کرتی تھی یہ اندازہ نہیں تھا انہیں تو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ مائرہ آہستہ آہستہ ہر رشتے کو قبول کر چکی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مائرہ سب کچھ قبول کرنے کے باوجود بھی انہیں قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہ تھی، اور شاید اس نے کبھی انہیں قبول کرنا بھی نہیں تھا۔ اسے 3 دن سے بخار تھا جب سے وہ نشا کے گھر سے واپس آئی تھی، اور آئینے میں اس نے زینب کو دیکھا تھا۔ تب سے اس کی طبیعت بے انتہا خراب تھی، لیکن اسے پتہ چلا تھا کہ آج رات تک عرفان واپس اپنی میٹنگ اٹینڈ کر کے گھر آ جائے گا، اور کل فون پر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ
ڈینی کی شادی پاکستان میں ہی کرنے کا تھا، لیکن ان کی بات پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا کہیں بھی جانے کا، اور اس نے کہا تھا ویسے بھی ان لوگوں کا پاکستان میں کوئی خاص رشتہ نہیں ہے جو وہ اس بات پر اعتراض اٹھائیں گے، اور نکاح کی رسم تو اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، رخصتی تو ویسے بھی بعد میں ہونی تھی، تو کیا فرق پڑتا تھا کہ شادی پاکستان میں کی جائے یا پھر نیو یارک میں۔ عرفان صاحب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے گھر آ کر اس بارے میں انہیں مطمئن کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ زینب کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی پاکستان میں ہو، اور وہ اپنی زینب کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن فی الحال فون پر اس طرح کی باتیں انہیں مناسب نہ لگیں۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے اٹھ کر واش روم کی جانب جانا چاہتی تھی جب اسے باہر سے آواز سنائی دی۔ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے جب اسے کھٹ کھٹ کی آواز کچن کی طرف سے آئی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی چوڑیاں پہن کر کچن میں برتن دھو رہا ہے۔ کوئی ملازمہ وغیرہ تو یہاں آتی نہیں تھی، تو کون ہو سکتا تھا سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اتنے دنوں سے وہ یقین کر چکی تھی کہ اس گھر میں زینب کی روح بھٹکتی ہے۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ کچن میں آئی تھی جب وہ ریڈ کلر کے جوڑے میں جلدی جلدی برتن دھونے میں مصروف تھی۔ زائنہ چیختے ہوئے واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی جب سامنے سے آتے وجود سے ٹکرائی۔ اس نے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے بدرخان کو دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ بدرخان پہلے سے کافی کمزور ہو چکا تھا، لیکن اسے اس حالت میں دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ارے مسز عرفان، آپ اتنی خوف زدہ کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں طنز کر رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ تم کر رہے ہو نا میرے ساتھ، یہ سب کچھ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، رائٹ؟ وہ اسی پر شک کرنے لگی۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں ڈراؤں گا؟ میں تو تمہیں دنیا سے ہٹاؤں گا، کیونکہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے تمہارا راستہ صاف کیا ہے، تمہیں آسانیاں دکھائی تھی، لیکن تم ٹھہرے ایک نمبر کے بے وقوف، کچھ کر ہی نہیں سکے۔ ہاں صحیح کہا تم نے، میں بے وقوف تھا جو تمہاری باتوں میں آ گیا، جو تم پر یقین کر لیا۔ زینب کبھی مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو چاہتی تھی۔ تم نے مجھے جھوٹی باتوں میں پھسلایا اور مجھ سے ایسے گناہ کروائے جو شاید مجھے روز محشر بھی سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ وہ بہت پچھتاوے میں تھا، تو تمہیں اب روز محشر کا خوف ستانے لگا ہے۔ بدرخان، میں نے تم سے ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا، اس کے پورے خاندان کو تم مارنے خود آگے بڑھے تھے۔ میں نے کب کہا تم سے کہ موسیٰ خان کو مروا دو یا پھر ابراہیم کے بھائیوں اور بھابھی کا قتل کروا دو؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی تھی اس گاڑی میں ابراہیم نہیں ہے، ان لوگوں کو تم نے مارا تھا اور اس کی سزا بھی تم نے بھگتی ہے۔ میں ان سب میں شامل نہیں تھی۔ میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا کہ گاڑی میں کون کون ہے۔ تم نے خود اس ڈرائیور کو منع نہیں کیا کیونکہ تم جائیداد کی لالچ میں موسیٰ خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ وہ پرسکون انداز میں سارا الزام اسی کے سر پر لگا چکی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، موسیٰ خان کا قاتل ہوں میں، ابراہیم کو میں نے مارا، فہیم اور اس کی بیوی کا قاتل میں ہوں، اور زینب؟ جواب دو، زینب کو کس نے مارا؟ تم نے، تم قاتلہ ہو زینب کی۔ تم نے ہسپتال میں زینب کا قتل کیا کیونکہ وہ تمہاری حقیقت جان چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ تم نے اس کے بھائیوں کو مروا ڈالا ہے۔
بدرحان غصے سے چیخ رہا تھا جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ بخار کی حالت میں بھی اس کا مکروہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ہاں، میں نے اسے مار ڈالا، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ وہ سب کچھ جان چکی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ عرفان اس کے پیار میں پاگل تھا۔ یہاں میں اس کے لیے اپنے شوہر، اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی، اور وہاں اس کی محبت میں ڈوبا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا زینب کے لیے فکر مند ہونا، اسے پاگلوں کی طرح چاہنا، اس کا خیال رکھنا۔ اگر وہ سب کچھ نہ سنتی تو میں ابھی اسے مار ڈالتی، میں اسے عرفان کی زندگی سے نکال کر دور پھینک دیتی۔ وہ تو اتفاقاً اس رات سب کچھ سن لیا اور پھر مجھے اس راستے سے ہٹنا پڑا۔ حالانکہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے دانیال نے دیکھ لیا تھا، لیکن دانیال اس چھوٹی سی عمر میں سمجھ ہی کیا سکتا تھا۔ پھر میں نے دانیال کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ مجھ سے خوف زدہ رہنے لگا، اور آہستہ آہستہ میرا خوف اس کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ کبھی اس پر یقین نہیں کرے گا، اسی لیے دانیال نے مجھے اور بہت سارے طریقوں سے ستانے کی کوشش کی، لیکن بچہ تھا نا، کب تک میرا مقابلہ کرتا۔ آخر اسے یقین کرنا پڑا کہ وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے ہنسی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے ایک نظر بدرحان کو دیکھا اور پھر مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا جب ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر آ لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہوئی جبکہ سامنے کھڑا عرفان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ تو ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کرو، کیونکہ ملکہ سلامت چاہتی ہیں کہ دونوں ایپیسوڈ کو لائک کیا جائے۔ تو جلدی سے لائک کرو، کامنٹ کرو، شیئر کرو یا نہ کرو، آپ کی مرضی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ ویسے بھی بہت زیادہ شیئر کرتے ہو۔ تو جلدی جلدی کرو یار، ملے گی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو تو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔